ایک مرتبہ سورہ ادھم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حضرت آیت اللہ سید مکرم حسین، مولانا سید علی سجاد صاحب قبلہ، مولانا سید راحت حسین صاحب قبلہ وکل مومنین و مومنات اور جن لوگوں کو وارث دنیا میں نراش شہداء اسلام کے لیے جائے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والعاصین والمنافقین والمشرکین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان سیدہ، واقعاً اس وقت یہ ہماری عزداری، یہ ہماری پرسداری جس مظلوم اور جس مظلومہ بیوی کی یاد میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اگر تاریخ کو انسان حقیقت میں تاریخ سمجھ کے پڑھے تو سب سے پہلی کربلا جو ہے وہ مدینے کے اندر ہوئی۔ سب سے پہلی کربلا مدینے کے اندر ہوئی، چونکہ شہزادی کی شہادت، شہزادی پر ظلم، شہزادی پر یہ جفا اگر نہ ہوئی ہوتی تو پھر کربلا نہ ہوتی۔ کربلا کو برپا کرنے والا، کربلا میں حسین کے قتل کا فتویٰ دینے والا، امام حسین کو کربلا میں گھیر کے لانے والا، امام حسین کے 72 شہداء کو کربلا میں قتل کرنے والا، بیویوں کی بے حرمتی کرنے والا، شہزادی زینب کی رسن باندھنے والا، وہ تو اہل بیت سے واقف ہی نہیں تھا۔ یزید نہ ہنجار تو نہ مدینے میں آیا، نہ رسول کو دیکھا، جھٹکے سے اس نے جو ہے کلمہ پڑھا، باپ کی جائیداد ملی، آنے کے بعد میں کرسی میں بیٹھ گیا تو اس کا تو بادشاہی دماغ تھا۔ مگر یہ جو مدینے کے اندر رہتے تھے، جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیا ہے، جنہیں نے شہزادی کو ستایا ہے، جنہوں نے شہزادی پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ اس شہزادی کو جو ہے مرثیہ پڑھنا پڑا اپنے باپ کے فوراً بعد، تو کربلا کو جرت دینے والی شخصیتیں کون ہیں؟ آج مسلمان دنیا کا پریشان ہے، آج مسلمان جو ہے دنیا میں جو ہے سرگردہ نظر آتا ہے، آج مسلمان جو ہے سوچ رہا ہے، آج پوری دنیا میں اگر ٹیررسٹ اور آتنکواد جو ہے مچانے میں نام مسلمان کا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کل زہرا پر جو ہے ظلم نہ کیا گیا ہوتا، اگر کل زہرا کے گھر کو جلایا نہ گیا ہوتا تو آج مسلمان بے عزت نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اگر آج انسان مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھ لے۔ قرآن نے تو کہہ دیا
وہی ہے کیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. نہ عزت دینا کسی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے حکومت پر بیٹھ کر، انہوں نے تخت و تاج لے کر، انہوں نے جو ہے خلافت لے کر، انہوں نے جو ہے اس تخت پر جانے کے بعد سوچ لیا تھا ہم اہل بیت کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیں گے. اللہ نے کہا تخت پہ جانا تمہارا کام ہے، تخت پر بیٹھنا تمہارا کام ہے، عزت دینا میرا کام ہے. ان کی عزتوں پر کوئی فرق نہیں آ سکتا، تمہاری عزت بن نہیں سکتی. دنیا میں اگر تمہیں آتنکواد نہ گھوشت کر دوں تو مجھے خدا مت کہنا. اگر دنیا کے اندر تمہیں آتنکوادی نہ کر دوں، زہرا پر ظلم کرنے کے بعد تم جو ہے اسی طرح بچ جاؤ گے. تمہارا تو قیامت تک شجرہ بگاڑ کے رکھ دوں گا. تمہارا نام لیتے ہوئے انسان ڈریں گے. اب چھپتے پھر رہے ہیں طالبانی اور فلاوانی اور فلاوانی. اگر اتنے ہی اسلام کے حامی ہو تو نام بدل بدل کے کیوں آ رہے ہو؟ ایک بغدادی ابھی آیا تھا، آپ نے سیریا میں دیکھا، کہاں گیا؟ اگر اتنا ہی بڑا خلیفہ تھا، یہ اپنے خلیفاؤں کی حقیقت بتا رہا ہے کہ جب تک تلوار چلاتے رہو، ظلم کرتے رہو، تخت پر رہو، ادھر تلوار کا زور ختم ہوا. ارے یہ تو دیکھو آج جو سعودیہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ جتنی بھی پارٹی بنائی ہیں ساری آتنکواد گھوشت ہو گئی. بھائی جتنی بھی پارٹی بنائی، طالبان بنائی، بغدادی بنائی، IS بنائی، اور دوسری بنائی ہیں، بوکو حرام بنائی ہیں، سب پہ بینڈ لگتا چلا گیا، سب کو جو ہے آتنکواد میں ڈالتی چلی گئی. پوری دنیا جو ہے آج ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. قائدوں کا پتہ نہیں ہے کہاں گئے ہیں، بغدادی کا پتہ نہیں ہے کہاں گیا ہے، ملا عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے زندہ ہے یا مر گیا ہے. اب آپ سوچئے، مگر اللہ والوں نے، علی والوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جسے حزب اللہ کہتے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہو، مقابلے پہ. اگر کوئی آتنکواد گھوشت سب کے سامنے رہ رہی ہے، لبنان کے اندر اسلحہ بھی ہے، مگر ہے کیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرتے، کسی ظالم کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی مظلوم کو ستاتے نہیں ہیں، کسی ظالم کو چھیڑتے نہیں ہیں. یہی علی کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا پیغام ہے. مظلوم کو پناہ دیتے چلے جاؤ، ظالم کے مقابلے میں آتے چلے جاؤ. اللہ بھی مدد کرے گا، رسول اللہ بھی مدد کرے گا. اللہ بھی مدد کرے گا، رسول اللہ بھی مدد کریں گے. آج جو سپر پاور طاقت بنا بیٹھا ہے امریکہ، آج جو سپر طاقت بنا بیٹھا ہے اسرائیل، آج جو سپر پاور کی جس سے دنیا ڈر رہی ہے، جس سے دنیا گھبرا رہی ہے، ان کے پاس بڑا مسئلہ ہے، ان کے پاس بڑے ایٹم بم ہیں، ان کے پاس بڑے جہاز ہیں، ان کے پاس بڑے میزائل ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے. مگر حزب اللہ کے پاس تو نہ ایٹم بم ہے، نہ کوئی اتنے بڑے بڑے میزائل ہیں، نہ بیچاروں کے پاس جہاز ہیں. مگر علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، نمازیں شب پڑھتے ہیں، مظلوم ہیں، ظالم کے مقابلے میں رہتے ہیں. امریکہ کسی سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہے تو حزب اللہ سے ڈرتا ہے. یہ درس دیا کس نے؟ یہ درس بتلایا کس نے؟ یہ درس سمجھایا کس نے؟ یہ علی نے سمجھایا ہے، یہ مولا کائنات نے سمجھایا ہے. جب جنگ میں جاتے تھے، جانے کے بعد میں کہہ دیتے تھے اپنے صحابہ سے، دیکھو بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی مظلوم کو ستانا نہیں، کسی عورت کو جو ہے اسیر مت کرنا. ارے مرحب کی بہن آئی تھی بھائی کے دشمن کو دیکھنے کے لیے، مگر جیسے ہی لاشے کو دیکھا کہا لاشا میں اپنے بھائی پر ماتم کرتی، مگر کیا کروں اس کا قاتل جو ہے شریف النسب تھا. جس کے قاتل کی بہن جو ہے، جس کے قاتل کی بہن علی کو شریف النسب کہتی ہو، وہ بے شجر والے حرامی اور ایسے ایسے لوگ علی کا مقابلہ کریں گے.
اولاد علی کا مقابلہ. تو اگر مسلمان یہ سمجھ لیتا اور زہرا کے آتنکواد کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا, خدا کی قسم نہ آج آتنکوادی کہلاتے, ورنہ کسی اہل شیعہ کو, کسی علی کے ماننے والے کو کوئی آتنکواد میں کہہ کے تو دکھلائے, چونکہ یہ دعائے زہرا کا نتیجہ ہے. جو اس پر جم کے نیچے آ جاتا ہے, یہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. سب سے پہلی کربلا اگر ہوئی ہے تو وہ مدینے کے اندر ہوئی. شہزادی پر ظلم, شہزادی پر یہ ستم, شہزادی پر یہ دروازے کا گرنا, اور اس کے بعد مسلمان خاموش, مورخ لکھنے کو تیار نہیں ہے. کم سے کم ان کے نام تو بتلاؤ, کس نے ظلم کیا؟ یہ تو نبی کی بیٹی کا نام, نبی کی بیٹی کا وہ ہے, کوئی دوسرے کا تھوڑا ہی ہے بھائی. اور وہ نبی جس نے اپنی زندگی میں زہرا کا اس طرح مقام بتلایا ہو, اس طرح مرتبہ, یہ تو بات سب نے لکھی. زہرا جیسی داخل ہوتی ہیں, نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس جگہ بٹھاتے ہیں جس جگہ جو ہے خود بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے, نبی کسی ایسے ویسی شخصیت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, کسی ایسے ویسے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر بچے بچے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ بٹھا دیں. معصوم کی جگہ معصوم بیٹھ سکتا ہے, معصوم کی جگہ معصوم بیٹھ سکتا ہے, غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا ہے. اسی لیے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یہ عصمت مطلب 14 معصومین کی عصمت پر دلالت کرتی ہے, مگر سب سے زیادہ اگر دلالت کرتی ہے تو شہزادی کی عصمت پر, شہزادی کی عصمت پر. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس میں تو سبھی ہیں, امام حسن بھی تھے, امام حسین بھی تھے, سب تھے, اور پھر 14 معصومین بھی ہیں, تو لہذا سب ہیں, سب ہیں. مگر آپ ایک بات یاد رکھیے گا, اگر میرا اس بات کو پہنچا سکا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جناب فاطمہ کے لیے کیوں ہیں. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور 12 امام, انہیں عہدہ دے کر بھیجا. کسی کو نبی بنایا, کسی کو امام بنایا, کسی کو رسول بنایا, کسی کو خلیفہ بنایا. اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اسے معصوم بناتا ہے, چاہے اس کی عصمت کا اعلان کرے یا نہ کرے. عہدہ بتلا رہا ہے کہ وہ معصوم ہے, عہدہ بتلا رہا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے, عہدہ بتلا رہا ہے کہ وہ عالم ہے, عہدہ بتلا رہا ہے کہ وہ صاحب کتاب ہے, عہدہ بتلا رہا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. مگر شہزادی فاطمہ زہرا نہ نبی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ خلیفہ ہیں, نہ امام ہیں. اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ معصومہ ہے؟ تو لہذا ضرورت تھی کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس سے عصمت زہرا ثابت ہو. ہم نے قرآن کو پڑھا تو قرآن میں ہمیں ایک عورت اور ملی. تاریخ بشریت میں 2 عورتیں معصومہ گزری ہیں, ایک جناب فاطمہ زہرا, ایک جناب مریم. ایک جناب فاطمہ زہرا اور دوسری جناب مریم. جہاں جہاں میرا محترم مجمع اس بات کو اگر سمجھے گا اور سمجھ میں آئے گی کہ عصمت کیا ہوتی ہے, معصوم کسے کہتے ہیں اور معصوم کا کیا مرتبہ ہے, تو لہذا جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا 2 ہی معصومہ گزری ہیں, اور معصومہ نہیں ہیں. نبیوں کی بیویاں ہیں, نبیوں کے گھر میں رہنے والی ہیں, نبیوں کی بیٹیاں ہیں, ان کا مرتبہ ہے, مقام ہے, عزت ہے, توقیر ہے, سب کچھ ہے, مگر معصومہ نہیں ہے. یہ معصومہ ہے. جب جناب مریم کی عصمت کا وہ آیا تو پروردگار نے ان کی اسے کیسے مانے کہ یہ معصومہ ہے. لہذا اللہ نے جناب مریم کی عصمت کا اعلان کیا, یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک علی نساء العالمین. وہ تمام کی تمام جو سورہ مطلب مریم میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جناب مریم نے جب اللہ نے معصومہ بنایا تو ان کی طہارت کا اعلان. اللہ نے کیا کہا کہ اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور طیب و طاہر بنا دیا ہے ان تمام عورتوں کے درمیان. لہذا اللہ نے جناب مریم کی طہارت کا اعلان کیا. اچھا ایک مشکل اور ہے, اللہ جسے معصوم بناتا ہے اس کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اللہ جسے معصوم بنائے گا عورت کی, مرد کی نہیں. نبی کی عورت کی کبھی آپ کہیں, نبی کو تو بہت تھی بھائی, 10 تھی, ہمارا تو ایک ہی ہے, اور ایک ہے اس سے بھی پریشان ہے, اس میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. چونکہ جوانوں کا مجمع ہے تو لہٰذا زوجہ کے احکام بھی سمجھانے ہیں.
وہ بھی آؤں گا تو اپنی بات پر. تو لہٰذا کیا ہے, ہم تو ایک سے پریشان ہیں, نبی کے 10 دونوں تھی ایک ایک وقت میں. تو بہرحال معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے. قانون عصمت یہ کہتا ہے, قانون عصمت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا قانون ہے. معصومہ کے لیے معصوم کا ہونا شرط ہے. معصوم کے لیے معصوم کا ہونا شرط ہے. جناب مریم کو معصومہ بنا دیا, اس وقت میں کوئی ایسا معصوم نہیں جس سے جناب مریم کی شادی ہو. جناب عیسیٰ کو بھی بھیجنا ہے. اچھا ایک ہے قانون عصمت. قانون عصمت کیا کہتا ہے؟ اللہ جسے معصومہ بنائے گا اس کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائیں گے, اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اگر معصومہ بنایا ہے تو اس کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اچھا جب غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کرے؟ کہا اللہ جو ہے, اللہ کو عیسیٰ کا پیدا کرنا ہے. کہا کیا بات ہے, اگر اللہ کو عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے تو ہم بغیر باپ کے بیٹا دے دیں گے. ہم بغیر باپ کے بیٹا دے دیں گے, مگر قانون عصمت کو نہیں توڑیں گے. ہم قانون خلقت کو توڑ دیں گے, کیونکہ آدم کے بعد اور حوا کے بعد جو بھی آیا دنیا میں شوہر اور زوجہ کے درمیان, جب مطلب شوہر اور بیوی کے ذریعے آیا, ہم قانون خلقت کو توڑ سکتے ہیں مگر قانون عصمت کو نہیں توڑ سکتے. پروردگار یہ مریم جب مجمع میں آئے گی, مجتمع میں آئے گی, یہ نبیوں کے گھرانے کی بیٹی ہے, کوئی ایسی ویسی نہیں ہے, طیب و طاہر ہے, اسے معصومہ بنایا ہے. اگر یہ مریم جو ہے مجتمع میں آئے گی اور آنے کے بعد میں اعلان کرے گی اور بچے کو دیکھیں گے تو اس کے ذات پہ کیا ہوگا؟ تو اس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. اس کی گارنٹی بھی ہم لیتے ہیں. پروردگار تو گارنٹی کیا لیتا ہے؟ تیری آواز سنے گا کون؟ کہا سمجھ نہیں رہے ہو, سوچ نہیں رہے ہو, آنے تو دو عیسیٰ کو. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے. جیسے عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ, اچھا ایسا نہیں ہے جناب مریم اور اس ماحول میں جو ہے ایسی عورتوں کو برا نہ کہا جاتا ہو. جب آج کہا جاتا ہے اس وقت بھی کہا جاتا تھا. ہر زمانے میں ایسی عورتوں کو برا کہا جاتا ہے جس کے شوہر نہ اور بچہ ہو ہے نہیں. تو لہذا مریم کو بھی خوف پیدا ہوا, مریم کو بھی ڈر پیدا ہوا. کہا پروردگار اب میں جا کے کروں گی کیا, قوم سے کیا کہوں گی؟ اچھا ایسا نہیں ہے, نبیوں کے گھرانے کی بیٹی ہے. اور آنے کے بعد میں قرآن نے انہی لفظوں کو استعمال کیا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ. جیسی جناب مریم لے کے آئی ہے بچے کو آغوش میں. ایک مرتبہ پادریوں نے دیکھا, گھبرا گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ بتلا مریم نہ تمہارا بھائی نہ ہارون یعنی ہارون کی بہن, نہ تمہارا باپ برا تھا, توجہ فرمائیں گے, نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بچڑن تھی, یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے, قرآن بتا رہا ہے اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں, اگر ماں باپ صاحب کردار ہوتے ہیں, ان کی وہ نہیں ہوتی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں جو ہے بچڑن تھی, پھر یہ بچہ کیسے لے گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسے ویسے بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ مت دیکھو کہ کہاں ہوا, یہ دیکھو اس کے ماں باپ کیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ نے کہیں نہ کہیں تربیت میں کوتاہی ضرور کی ہے, جس کی وجہ سے بیٹی بگڑ گئی ہے. صلوات پڑھے محمد. لہذا ضرورت ہے اگر ماں باپ صحیح ہوں, بیٹی نہیں بگڑ سکتی, چونکہ بیٹی گھر میں رہتی ہے. اور ایسا نہیں ہے بیٹی ماں کے تحت رہتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے گھر میں کچھ خرابی ضرور ہے. تو باہر والے پہ نہ جاؤ, گھر میں زوجہ کو ٹٹولو, گھر میں زوجہ کی تلاشی لو, کسے بٹھا رہی ہے غیر موجودگی میں, کسے لے کے آ رہی ہے, کس طریقے سے بیٹی کو رکھ رہی ہے. ورنہ خدا کی قسم جس کی ماں با کردار ہوتی ہیں اس کی بیٹی جو ہے زینب کبریٰ ہوتی ہے. جناب مریم آ گئی اور یہ جو ہے عیسائیوں نے, اللہ نے وعدہ کیا تھا مریم گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. کہا پروردگار کروں کیا, میں جاؤں گی تو وہاں پر جو اعتراض ہوا, اعتراض ہوا.
ایک مرتبہ جیسے کہا مریم تمہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ خاموشی کا، یہ پہلا روزہ ہے اور آخری روزہ ہے جو خاموشی کا رکھا گیا تاریخ میں، یہ پہلا اور آخری روزہ ہے جو تاریخ میں روزہ رکھا گیا۔ ایک مرتبہ مریم نے کہا فاشار الیہ، جو کہ اللہ نے کہہ دیا تم کو اس کی طرح۔ اب لوگ کہتے ہیں اہل بیت پہ وہی آتی تھی نہیں آتی تھی، فاطمہ پہ وہی آتی تھی نہیں آتی، یہ تو مریم سے معلوم کرو اللہ نے وہی نازل کیسے کی؟ بھئی یہ تو مریم سے معلوم کرو، سمجھانے والے نے سمجھایا کیسے اور مریم سمجھ کیسے گئی؟ یا تو آنے کے بعد میں کوئی ملک مقرب آیا یا جبرائیل امین آئے یا ڈائریکٹ پروردگار نے باتیں کی؟ جب مریم جیسی عورت سے پروردگار باتیں کر سکتا ہے فرشتوں کو بھی، تو فاطمہ زہرا تو بہت بلند ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کہاں فاطمہ؟ جناب فاطمہ زہرا بلند صلوات۔ کہاں مریم اور کہاں زہرا؟ کیا مقام ہے زہرا کا؟ کون پہچانے گا؟ پہچاننا ہے، بیچ میں بات آگے تو کہہ دوں۔ اللہ نے ایک اعلان کیا حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا عَلِيٌّ مَا خَلَقُكَ، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تمہیں پیدا نہ کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا فَاطِمَہ مَا خَلَقْتُكُمَا، رسول اللہ وجہ کائنات، اگر رسول نہ آئے تو کائنات نہ بنے۔ یہ سورج، چاند، زمین، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کے اندر، سب کے سب مرہون منت ہیں رسول کی، چونکہ اللہ کو رسول کو پیدا کرنا تھا، اور رسول کی خلقت لولا علی ما خلقک، اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ ما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا نہ علی کو بناتا نہ رسول کو بناتا۔ تو اب ذرا اندازہ تو کیجئے کیا منزلت ہے فاطمہ کی۔ ارے جو وجہ کائنات رسول ہے، جو اولیاء کا ولی علی ہے، جو سردار انبیاء رسول ہے، ان کی وجہ خلقت فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ مریم نے فاشار الیہ، قرآن کہتا ہے کہ فاشار الیہ، جناب مریم نے جیسے کہا بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ یہود جو ہے گھبرا گئے، ہم اس سے کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے بات کیسے کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں یعنی آغوش میں ہے، گہوارہ یعنی آغوش میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہود بھی جانتے ہیں بچہ بول سکتا ہے، ہم نے قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ پہلے یوسف کو دیکھ چکے نا کہ یوسف کی گواہی بھی بچے نے دی تھی۔ یہ طہارت جناب مریم کو بیان کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کو لانا پڑا کہ جناب بہت توجہ فرمائیں گے۔ جناب عیسیٰ کہیں کی گواہی دینے کے لیے ہیں؟ جناب مریم کی طہارت کی، فاشار الیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے سے بات کیسا کریں۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی جیسی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بچے سے بات کیسے کریں، کلام کیسے کریں، فوراً ہی جناب عیسیٰ جو ہے ماں کے آغوش سے پکارے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ 3 گھنٹے کے عیسیٰ ہیں یا 7 گھنٹے کے، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ 3 گھنٹے یا بعض مورخین نے لکھا ہے 7 گھنٹے کی۔ آنے کے بعد میں کتنی آیتیں پڑھی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ یہ کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ اس کے بعد کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ ان یہودیوں نے
جناب مریم کے کردار پر کوئی شک کیا ہو. یعنی 3 آیتیں جناب عیسیٰ. اچھا یہ آیتیں جو پڑھی اس میں جناب مریم کی طہارت کا اعلان کہاں ہوا؟ بھئی آپ یہ تو سوچئے جناب عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اپنی تعریف ہے اللہ کے بندے ہیں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دیا، اپنے عہدے کا اعلان کر رہے ہیں. وجعلنی نبیہ، کہ میں صاحب کتاب بھی ہوں، صاحب شریعت بھی ہوں. ہے نہیں؟ یہی تو کہا نا جناب عیسیٰ نے. مگر یہ تمام کے تمام یہودی کوئی جاہل تو تھے نہیں، پڑھے لکھ کے قوم تھی. یہ تو آنے سے پہلے ہمارے نبی کے اوصاف کو جانتے تھے. اور قرآن کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، یہ ایسے پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، نبی کو ایسے پہچان. تو لہذا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. مریم عیسیٰ کو بھی مان لیا، مریم جناب مریم کی عصمت کو بھی مان لیا، کردار کو بھی مان لیا، اور جناب عیسیٰ کی نبوت کو بھی مان لیا، کتاب کو بھی مان لیا، ان کی ابدیت کو بھی مان لیا. تو 3 آیتیں پڑھنے والا عیسیٰ جس نے اپنی نبوت کو بھی منوا دیا، طہارت جناب مریم کو بھی منوا دیا. میری سمجھ میں نہیں آتا قرآن پڑھنے کے بعد بھی مسلمان ہوش میں کیوں نہیں آتا؟ قرآن پڑھنے کے بعد بھی مسلمان ہوش میں کیوں نہیں آتا؟ ارے جب مریم کا بیٹا 3 آیتیں پڑھنے کے بعد میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دلوا سکتا ہے، اپنی ماں کی طہارت کو بچا سکتا ہے، تو ابو طالب کے لال نے تو آنے کے بعد 3 آیتیں نہیں 3-4 کتابیں پڑھ کے سنائی. توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، اور نبی سند دیتے چلے گئے. تو جس کا بیٹا اتنی کتابیں سنا پھر بھی اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں، یہ اس کے ایمان میں شک نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان میں شک کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ ابو طالب کے ایمان میں شک نہیں ہے، یہ قرآن میں شک ہے. اور قرآن میں شک کرنے والا پھر بھی مسلمان، یعنی قرآن میں شک کر کے پھر مسلمان. پھر اور دلیل دینے قرآن میں ایک جگہ شک تھوڑی کیا. اللہ نے اس میں جو ہے طہارت کا اعلان کیا. امام حسن آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے، میرے بچے سنیں اور جو والدین ہیں وہ بھی سنیں. امام حسن آپ لوگ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس طرح بھی پڑھا کریں. امام حسن آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ماں کو سلام. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کہاں بیٹا؟ ہو چادر کے نیچے. آپ میں سنتے رہتے ہیں. امام حسین آئے انہوں نے بھی یہی کہا، مولا کائنات آئے انہوں نے بھی یہی کہا، جتنے آئے سب نے یہی کہا. سب نے یہی کہا نا. انہوں نے کہا نانا کی خوشبو، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب سے پہلا درس کیا ہے؟ اہل بیت کا. بچے ہیں ابھی، امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں نا بھائی، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کی اتنی تو عمر ہے ابھی. 9 ہجری میں تقریباً یہ آیت نازل ہوئی ہے، 8 ہجری میں. تو 8-9 ہجری میں جب ہوئی ہے تو آپ یہ سوچیے کہ اس وقت کتنی عمر ہوگی امام حسن اور امام حسین کی؟ 4-5 سال کی. لیکن دستور کیا بتلایا؟ جب گھر میں داخل ہوئے ماں کو سلام. حدیث قصہ کو صرف دعا سمجھ کے مت پڑھیں. یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے درس گاہیں ہیں. امام کا جو ہے یہ پیغام ہے. آنے کے بعد سب سے پہلے ماں کو سلام. اچھا بچے تھے جلدی جاتے، جیسی والدہ نے کہہ دیا تھا جا کے نانا کی جائے بستر پہ داخل ہو جاتے. کیا نانا منع کر دیتے؟ نہیں. آنے کے بعد میں نانا کو سلام، اس کے بعد اجازت. یہ تربیت اہل بیت ہے. اور ہم جو ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم یہ تربیت اپنے بچوں کو بھی دیں؟ جب ہمارا بچہ گھر میں آئے تو آنے کے بعد پہلے ہر فرد کو سلام کرے، اس کے بعد جو ہے اجازت لے کے کہیں داخل ہو. ہمارے یہاں تو بڑا اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں تو بڑا اجازت نہیں دیتا. شوہر اور بیوی بیچارے گھر میں ہیں، برا نہ مانیے گا. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کا ماحول کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. بھلا ہمارا بیوی کے کمرے میں ہے، بہن آئی وہ داخل ہو گئی، بھائی آیا وہ داخل ہو گیا، چچا آیا وہ داخل ہو گیا، ماموں آیا وہ داخل ہو گیا. نہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. نہ معلوم کہ شوہر اور بیوی کس حال میں ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی ہے.
شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. جب گھر میں جائیں اور یہ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی اندر ہیں تو کم سے کم کھٹکھٹائیں. یہ اہل بیت کے چھوٹے بچے جانتے ہیں, ہمارے بزرگ اس بات کو نہیں جانتے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو رسول اسلام نے آنے کے بعد میں بیٹی سے کہا کیا تھا؟ اجد فی بدنی ذوفا, میں اپنے بدن میں جو ہے ذوف محسوس کر رہا ہوں. عجیب بات ہے, ذوف محسوس کر رہے ہیں تو حکیم کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہاں کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر کوئی بیمار ہے, کسی کو جو ہے کمزوری ہے, تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, حکیم کے پاس جانا. یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا ہے طب نبی بھی مشہور ہے, طب ائمہ بھی مشہور ہے, آپ نے لوگوں کو نسخے بتلائے ہیں. آپ کے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کو کچھ نقاہت ہو رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس جائیے, وہ دوا دے گا, ذوف ختم ہو جائے گا. توجہ فرمائیں گے, یہ ذوف ہے کیا؟ اچھا اگر ذوف ہے تو بیوی کو چاہیے تھا جب بچے آئے تھے, آنے کے بعد معلوم کیا تھا تو کہنا چاہیے تھا بچوں وہاں نہ جاؤ, تمہارے بابا جو ہے نقاہت میں ہیں. بیوی کو کہنا چاہیے تھا, بیوی کو فرمانا چاہیے تھا بچوں وہاں نہ جاؤ. اور اس سے پہلے کیا ہے, جیسے ہی رسول اسلام نے فرمایا, توجہ فرمائیں گے جہاں جہاں ہے, جیسے رسول اسلام فرمایا انی اجد فی بدنی ذوفا, میں اپنے بدن میں جو ہے ذوف محسوس کر رہا ہوں, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پر جناب فاطمہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ یا ابت من الذوف, اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس ذوف سے. اے میرے بابا اعوذ باللہ یا ابت من الذوف, یہی تو ہے نا کلمہ حدیث کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں. اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس ذوف سے. یہ پناہ خدا کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں تلاش کریں, یہ کہاں ملے گی؟ کس حکیم کے پاس ملے گی؟ کس کے پاس جا کے معلوم کریں کہاں ملے گی؟ یا رسول اللہ اس پناہ کو تو نہ قرآن نے بتایا ہے, نہ کسی اور نے بتایا, نہ آپ کی کوئی حدیث ملتی ہے. خدا کی قسم اگر اس وقت جو ہے رسول خاموش رہ جائے تو آج قیامت آ جاتی. پناہ خدا کا توجہ فرمائیں گے, پناہ خدا معلوم نہ ہوتی کہ پناہ دے ہیں کسے. پناہ خدا نام کس چیز کا ہے؟ جیسے بیٹی نے کہا اعوذ باللہ یا ابت من الذوف, پھر فوراً رسول اسلام نے فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ, اے میری لاڈلی وہ چادر یمنی لا کر مجھے اڑا دو. اس کا مطلب یہ ہوا, بتانا چاہتے ہیں پناہ خدا کوئی اور چیز نہیں ہے, چادر زہرا کا نام ہے. ادھر بھٹکتے نہ پھریو, پناہ خدا ادھر ادھر تلاش نہ کریو. چادر زہرا کا نام پناہ خدا ہے. جو چادر زہرا کے سائے میں آتا چلا جائے گا, پناہ خدا میں آتا چلا جائے گا, تو چادر زہرا سے دور ہوتا چلا جائے گا, پناہ خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. وہ پناہ خدا میں آتا چلا جائے گا. یہ ذوف ہوتا کیا ہے اسے آپ سمجھ لیں, اگر میں سمجھا سکا تو سمجھوں گا, میری محنت جو ہے کامیاب ہے. یہ ذوف ہوتا کیا ہے؟ کا ذوف جو ہے کچھ وٹامنز کم ہو جاتے ہیں انسان میں, اس کی وجہ سے ذوف ہوتا ہے. آپ کے بھی ہوتا ہے, ہمارے بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا نہیں کہ ہم جو ہے کام زیادہ کر لے, تھک گئے, کہتے ہیں بدن میں کچھ ذوف سا ہو رہا ہے, کچھ نقاہت سی محسوس کر. یہ بیماری نہیں ہوتی ہے, زیادہ چلنے کی وجہ سے, زیادہ کام کرنے کی وجہ سے, کچھ اور. تو کیا نبی کو بھی ذوف ہوتا ہے؟ ہمارا تو جھگڑا اس بات پہ ہے بھائی. آج تک ہم تو دوسروں سے لڑی اس لیے رہے ہیں کہ نبی کو نہ ذوف ہوتا ہے, نہ زیان ہوتا ہے, نہ نسیان ہوتا ہے. ہم تو آج تک اسی لیے تو لڑ رہے ہیں. تو کیا اگر یہ مان لیں کہ نبی کو ذوف ہوتا ہے, کہا بھئیہ حدیث کسا میں تو ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا, بہت توجہ فرمائیں گے, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ ذوف ہے کیا.
یہ نبی کو جو ضعف ہوا ہے، نبی کو جو کمزوری ہوئی، کہا جب ضعف ہوتا ہے تو ہم حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ میں یہ وٹامنس کم ہے، آپ جو ہے کیلا کھائیے، آپ میں یہ وٹامنس کم ہے، آپ انگور کھائیے، آپ میں وٹامنس کم ہے، آپ جو ہے پانی پیجیے، یہی تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ آپ یہ چیز استعمال کیجیے، لہٰذا آپ کا جو ہے خوف اور نقاہت جو ہے دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے کوئی بڑا جو ہے وہ حکیم جو ہے کوئی بڑا نسخہ نہیں لکھتا ہے، بلکہ کوئی بھی وٹامنس کی چیز بتلا دیتا ہے۔ تو نبی کے اندر کون سی وٹامنس کم ہو گئے؟ وہ نبی جو نوک تول کے کھاتا ہو، جس نے امت کو جو ہے یہ طریقہ کھانے پینے کا سکھایا ہو، جس نبی نے جو ہے امت کو، ایسا تو نہیں ہے ہماری طرح دسترخوان پہ دوسرے کے بیٹھنے کے بعد میں یہ نہیں سوچتا کہ پیٹ اپنا ہے دوسرے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں، آج کل جو حال میں شادی ہوتی ہے نا، ہم تو روزانہ نظارہ کرتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی دیکھتا ہے مرغا بھی ہے، مسلم بھی ہے، فلاں بھی ہے، کباب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پلیٹ میں ڈالتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں کھا پاؤں گا یا نہیں۔ مجھے آپ کا نہیں معلوم، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں جب دیکھتا ہے کہ اب کیا کروں، اب وہاں ڈسٹ بین رکھے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے جو وہاں پھینکا ہے، اسی لیے مولا کائنات کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس کا رزق نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا، مگر یہ دیکھو کہ اس کا رزق کس نے دبایا ہے۔ کوئی ضرور ہے جو اس کا رزق دبائے ہوئے بیٹھا ہے، ورنہ اللہ کسی کو جو ہے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں رزق کا وعدہ ہوتا نا، خدا کی قسم ہم تو جتنے اپنی پارٹی میں ہوتے اتنی کو دیتے، دوسرے والے کو دیتی نا۔ اپنی پارٹی والوں کو کھلاتے، دوسری پارٹی والوں کو کبھی نہ کھلاتے۔ کا کم وقت یہ ہوا، جناب موسیٰ نے یہی تو کہا، وہی تو ہم کیا جناب موسیٰ نے کہہ دیا، جناب موسیٰ نے جائے پروردگار نے کہا پروردگار یہ فرعون تیری نہیں مانتا، ناہنجار ہو گیا ہے، بہت بدتمیز ہو گیا ہے، تیری خدائی کا انکار کر رہا ہے، تیرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا، لہٰذا اس کا رزق بند کر دے۔ ایک مرتبہ پروردگار کی آواز ہے، موسیٰ اگر وہ ہمیں بھول گیا ہم بھی، اگر وہ اپنی ابدیت کو بھول گیا کیا ہم اپنی خدائی کو بھول جائیں؟ اگر وہ اپنی ابدیت کو بھول گیا تو کیا میں اپنی خدائی کو بھول جاؤں؟ خدا وہی ہے، خدا کے قدم اس کی رزاقیت اگر دیکھنی ہے تو یہ دیکھیے بچہ بعد میں آتا ہے، رزق پہلے آتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کی ماں کی جو ہے مطلب حمل جیسی ہوا وہ فوراً جو ہے دودھ آ گیا، بچے کی ولادت کے وقت، ولادت سے پہلے اتنا بہترین انتظام کیا ہے پروردگار نے۔ تو بہرحال ذوق کیا ذوق تھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی نے زیادہ کھا لیا نعوذ باللہ تو یہ تو کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ نبی نے تو ہمیں ترکیب بتلائی ہے کتنا کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کتنا چبا کے کھانا ہے۔ شریعت محمدی واقعاً ایسی شریعت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، جیسے ہمارے اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے کہ جس میں جو ہے انسان کے ہر پرابلم کا حل موجود ہے، ہر طریقے کا جو ہے بتلایا گیا ہے، کھانا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے۔ تو نبی میں یہ بات کو پائیں، کہا کہ جی کام زیادہ کیا ہوگا اس لیے نقاہت ہو گئی، تو نبی تھکتا ہی نہیں ہے۔ جناب نوح کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، روزانہ پتھر مارتے ہیں اور مارنے کے بعد میں پھر صبح کو آ جاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ دب جاتے ہیں شام کو۔ نبی گھبراتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اور ہر ذمہ دار آدمی نہیں تھکتا ہے، صرف نبی نہیں، جو ذمہ داری سمجھتا ہے دین کی وہ کبھی نہیں تھکتا ہے۔ اگر کوئی مولوی تھک رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس میں بھی ہوں، ہم علی گڑھ میں ہیں، علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ وہاں مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہوئے، ہم نے کہہ رکھا بھیا 24 گھنٹے سروس فری ہے، آپ کسی وقت آ جاؤ، ہمارا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو تیار ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم چاہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہاری یہاں کوئی مشکل ہو جو ہمارے لائق ہم اس کو حل کر سکیں، مگر اس پہ بھی امت بڑی کم راضی ہوتی ہے، بڑی کم راضی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتی ہے مولانا کے پاس تو بہت ٹائم ہو گئی، اسے پھر جو ہے بیوقوف بھی سمجھنے لگتے ہیں لوگوں کو، جو ذرا گاڑ کے ساتھ ذرا اچھے اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی ذرا زیادہ احترام کرتے ہیں، ایسا آدمی کا احترام بھی کم، کہا یہ تو مولانا ہے ہی ایسے، ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے،
نہیں ایسا نہیں ہے، ہر آدمی نہیں ٹائم دے پاتا، اور اسی لیے دے پاتے، اسی لیے جو ہے پاکستان میں آج پوزیشن بنی ہے، یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں مطلب مجلس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا رکنے کا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ بیٹھو گے اتنے زیادہ چھیڑیں گے، جتنا زیادہ بیٹھو گے اتنے زیادہ چھیڑیں گے، تو زیادہ اس سے پہلے کہ ہمیں چھیڑنا شروع کریں زیادہ پہلے نکل لو. وہ کہتے ہیں مجھے پہلے دوسری جگہ جانا، وہ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ عوام کا حال کیا ہے. بہرحال صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ذوف ہے کیسا؟ تو یہ نبی بتلائیں گے جس کو ذوف ہوا ہے، آئے نبی سے معلوم کریں. ایک مرتبہ جیسے ہی جو ہے امام حسن آئے، آنے کے بعد میں چادر میں داخل ہو گئے، امام حسین آئے چادر میں داخل ہو گئے، اور جناب امام علی آئے چادر میں داخل ہو گئے. اور چادر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر زہرا اوڑھتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اور اگر سر پہ رکھتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اگر نیچے لٹکاتی تھی تو سر کھل جاتا تھا. بیان کرتے ہیں نا سب ایسی ہیں. یہ عصمت کی چادر تھی، اس میں تو 5 تن آ گئے پھر بھی چادر بچی رہ گئی. 5 تن آ گئے. چادر یمنی تو منگائی ہے، اور چادر یمنی تو اڑی ہے، یمنی سے تو بن کے آئی ہے، کہ یہ عصمت کی چادر تھی، لہذا عصمت کی چادر چھوٹی نہیں پڑ سکتی. ابھی تو جبرائیل بھی آنا ہے. اور جیسے ہی یہ آئے، آنے کے بعد میں ایک مرتبہ ذوق سمجھیں گے، ایک مرتبہ کوئی روایت نہیں کہتی، کوئی آیت نہیں کہتی، کوئی حدیث نہیں کہتی، کوئی مورخ نہیں لکھتا کہ کسی نے یہ کہا رسول نے اب بھی مجھے ذوق ہے. رسول کا ذوق ختم ہو گیا، پنجتن چادر میں جمع ہوئے، فوراً کا فوراً ذوق ختم ہو گیا. یا رسول اللہ یہ ذوق تھا کیسا، یہ ذوق ختم کیسا ہوا؟ کہا یہ نور کا ذوق تھا، جب نور کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے. بدن میں ذوق تھا، جب نور جمع ہو گیا ذوق ختم ہو گیا. سلام پڑھے محمد. جیسے ہی نور کے ٹکڑے ایک چادر میں جمع ہوئے، سب کے سب وٹامنز ایک جگہ ملے، سب کے سب نور ایک جگہ ملے، ذوق ختم ہو گیا. چونکہ نور کا ذوق نور ہی ختم کر سکتا ہے. نور کا ذوق نور ہی ختم کر سکتا ہے، لہذا ذوق ختم ہو گیا. اس کے بعد پروردگار نے قصیدہ شروع کر دیا. کیا قصیدہ شروع کیا؟ ما خلقت السماء مبنیہ ولا الارض مدیہ. یہ تمام جو آپ پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ میں. اب فرشتے کے بھی لالچ آیا، آج موقع ہے. معلوم کیا پروردگار، اور یہ پڑھنے کے بعد میں پروردگار نے ایک بات کہی جو اس میں حدیث کے قصہ میں ہے. ما خلقت السماء مبنیہ الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصاص. کیا کہا کہ میں نے یہ زمین آسمان درخت یہ میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نہیں بنائے، مگر ہم تحت القصاص، جو چادر کے نیچے ہیں. بس ہم کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا. ہم کو اگر سمجھ لیا تو آپ کو اہل بیت سمجھ آ جائے گی. جیسے ہی کہا ہم تحت القصاص، یہ فرشتہ پہلے دن فیل ہو چکا تھا ہم کے مقابلے میں. پہلے دن ہم کے مقابلے میں فیل ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا آدم کا قصہ، جب آدم کو جو ہے بنایا اور بنانے کے بعد میں ایک مرتبہ پروردگار نے کہا ثم عرضہم، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم. اللہ نے تمام ناموں کو بتلانے کے بعد فرشتوں پہ یہ نام جو ہے کیا کیے، ان پر جو ہے پیش کیے. ثم عرضہم، وہاں بھی ہم تھا یہاں بھی ہم تھا. قرآن کی آیت سے آیت کو اس سے ملایا ہے کیا کو کیا ثم عرضہم. توجہ فرمائیں گے جہاں جہاں تک میرا محترم مجمع ہے. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا ثم عرضہم، اے فرشتوں بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. اب یہ ہم کیا سمجھیں؟ جیسے یہ ہم یہاں چونکہ وہاں تو خلافت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اگر یہ ہم بتا دیتے تو خلافت تو مل جاتی. اللہ نے تو امتحان میں رکھا تھا، اللہ نے تو امتحان کا جو ہے پرچہ انہیں بھی دیا تھا. بھائی آدم کے مقابلے میں کہا تھا اگر تم بتا دو تو تمہیں مل جائے گی. اور پہلے انہیں سے معلوم کیا
ثم عرضهم، تم بتاؤ ان کے نام. یہ نہ بتا پائے، آدم نے بتا دیا، آدم کو خلافت مل گئی، انہیں خلافت نہیں ملی. جب انہیں خلافت نہیں ملی تو یہ تو ہم کی وجہ سے پھیل ہو چکے تھے. تو دانش مند، ہوش مند، عقل مند اسٹوڈنٹ ایک مرتبہ پھیل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس سوال سے پھیل نہیں ہوتا. پروردگار نے یہ ہوا پھر رکھا، جیسے کا ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا شمس منیہ ولا بلک یدور ولا بحر جری ولا فلک یسری. وہ یہ کہنے کا ہم تحت القضا، پروردگار نے جیسے کہا ہم تحت القضا. فرشتہ جبرائیل بولا پروردگار اس وقت تو ہم جو ہے خلافت کا وہاں بیٹھے تھے، ہمیں ہم کا پتہ نہ چلا تھا. آج بتا وہ ہم ہے کیا؟ آج بتا وہ ہم ہے کیا؟ وہ ہم کون ہے؟ وہ ہم ہوا کیوں لگا رکھا ہے؟ ان کے نام بتا. اور جیسے ہی فرشتے نے کہا ہم کا پروردگار کیا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا بنوہا. صلوات پڑھے فاطمہ ابوہا وبالہا وبنوہا. یہ ہے ہم. یہ فرشتے کو معلوم تھا. یاد ہے جیسے پروردگار نے کہا اچھا ابھی جبرائیل بھی آنا ہے چھٹا، ہم سادسہ ہے نا اس میں حدیث کسا میں 5 پروردگار نے اعلان کیا میں نے یہ کائنات نہیں بنے مگر ان 5 کی محبت میں. پروردگار یہ 5 کا لفظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہے تھے میں نے جو ہے ان کی محبت میں بنا. یہ چادر کے نیچے ہیں، سیدھی سی بات ہے. یہ کہتے سیدھی سی بات تھی. فرشتوں سے کہتا تو اپنا مواہ جب کر ہی رہا تھا کہ میں نے جو بنائی ہے کائنات یہ ان 5 کی محبت میں یعنی ان کی محبت میں بنائی ہے. پروردگار کہے گا نہیں نہیں ابھی نہیں معلوم ہے تمہیں، ابھی چھٹا بھی تو آنا ہے. کل کو مورخ جو ہے اندھا مورخ ہے، بکے ہوئے قلم ہے. بنی امیہ کے لوگ آئیں گے، آنے کے بعد میں کہہ دیں گے ان کی محبت میں تھوڑا ہی وہ تو جبریل کی محبت میں بنایا تھا. آج ہی کلیئر کر کے کہہ دیتا ہوں، آج ہی بتلا دیتا ہوں، جبریل کو مت سمجھ لینا بلکہ میں نے جو ہے ان کی محبت میں بنایا ہے. کبھی شک آ جائے تو پھر اپنے شجرہ نسب پر غور کر لینا، ان کی محبت میں شک نہ کرنا. اچھا یہ جو کائنات بنائی ہے جس دن سے بنائی ہے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں نہیں ہیں؟ موجود ہیں. آج تک موجود ہے نہیں ہے اور قیامت جب تک نہیں آئے گی موجود رہیں گے. محبت میں کن کی بنائی؟ ان کی. تو جن کی محبت میں بنائی ہیں یہ سورج جتنے کمال ہے، یہ دریا درخت پہاڑ وغیرہ جتنے یہ باکمال چیزیں ہیں یا بے کمال بغیر کمال کے ہیں؟ باکمال ہے نا، روشنی دے رہے ہیں ہمیں جو ہے راستہ دکھا رہے ہیں. چاند جو ہے رات کو ہمیں ٹھنڈ پہنچا رہا ہے، رات کو ہمیں راستہ دکھلا رہا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں نہیں پہنچا رہی ہیں؟ تو لہذا اگر باکمال چیزیں ہیں اور وہ یہاں پر ہمیں جو ہے آج تک اپنا کمال رکھے ہوئے ہیں تو جب آج تک یہ باقی ہیں جن کی محبت میں بنی تو کیا وہ صاحب کمال موجود نہیں رہے گا جن کی محبت میں بنا؟ تو جس طریقے سے چاند کا رہنا، سورج کا رہنا، دریا کا رہنا، درختوں کا رہنا، پہاڑوں کا رہنا، زمین کا رہنا، آسمانوں کا رہنا، ان تمام چرندوں پرندوں کا رہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کا رہنا بھی واجب و لازم ہے جو اس کی محبت میں یہ دنیا بنائی گئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اور یہ ہمارا امتیاز ہے پوری امت مسلمہ میں، یہ فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ سلسلہ عصمت بعد رسول صرف ہمارے پاس ہے. اور آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں میں، علی کا معصوم ہونا کمال نہیں ہے، صرف اسلام کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے. عصمت معصوم ہونا نبی کا اور امام کا، نبی کا اور امام کا معصوم ہونا شریعت کی ضرورت ہے، صرف کمال نہیں ہے.
کوئی یہ سمجھے کہ نہیں جی بس نبی آگے جو ہے پیغام پہنچا گئے، لہذا ہم کیسے سمجھے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ ہم کیسے سمجھے یہ نبی نے بات کہی ہے؟ چلو اچھا، اگر نبی کے بعد کوئی اختلاف نہ پایا جاتا، امت مسلمہ ایک بات پہ جمع ہو جاتی کہ بھائی یہ تمام کی تمام امت جو ہے ایک بات پہ متفق ہے کہ نماز جو ہے ایک ہی طریقے سے ہے۔ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کوئی ہاتھ باندھنے کھولنے میں اختلاف، ایک یہاں باندھ رہا ہے، ایک یہاں باندھ رہا ہے، ایک یہاں باندھ رہا ہے، کس طرح ہے؟ مال کی بیچارے اس طرح پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف یا حدیثوں میں ہے، مورخین میں ہے، یا نبی کوئی ایسی کتاب چھوڑ کے جائے اپنے بعد اور اس پر مہر لگا کے جائے کہ میں نے پورا دین پڑھ لیا ہے، اب تمہارے پاس یہ کتاب دے کے جا رہا ہوں، لہٰذا اس سے متمسک رہنا۔ نبی نے کوئی ایسی کتاب چھوڑی نہیں ہے، قرآن چھوڑا تھا، لوگوں نے اس کی بھی ترتیب بدل دی۔ اگر اس آیت ہی کو دیکھیں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، زوجات کے تذکرے میں لا کے رکھ دی، کہیں تو داخل کر لو، زبردستی کہیں بھی فضیلتیں زبردستی نہیں ملتی ہیں، فضیلتیں دیتا ہے پروردگار، عمل کرتے چلے جاؤ فضیلتیں ملتی چلی جائیں گی۔ ہاں فضیلتوں میں کمی تھوڑی ہے، وہ پروردگار ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے چند دن جو ہے کسی کو فضیلت دینے کے بعد میں پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نہیں، اگر اس کی راہ میں آ جاؤ گے تو وہاں تو جو ہے سلمان محمدی جو ہے کہاں سے آیا ہے، وہاں شجرہ نسب نہیں دیکھا جاتا، صرف وہاں پر جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے عمل میں کتنا کون پختہ ہے۔ سلمان کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سلمان رہنے والے ہیں کہاں کے؟ فارس کے، اور جگہ آپ یہ سوچیے کہ 10ویں درجے پر سلمان کے علاوہ کوئی ہو نہ سکا، 10ویں درجے پر سلمان کے علاوہ کوئی ملے گا آپ کو؟ 10 درجے ایمان کے درجے صرف سلمانی کو نہ ملے اور تو کسی کو نہیں ملے، کیوں نہیں؟ کیونکہ اپنے کو جو ہے اس طریقے سے سیرت محمد، جب مولا کائنات کی جو ہے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے اور ایک مرتبہ جو ہے جناب ابو ذر نے کہا سلمان تلوار نہیں نکال لے ہو، یہ ایسی نہیں دیے نبی نے، مطلب یہ جو وہ دیے تھے درجے کوئی ایسی نہیں دیے کہ نبی جو ہے مطلب ایمان کو دیکھ کے، نسلوں کو دیکھ کے، ہاں نبی کو ہماری طرح تھوڑی ہے کسی کو کسی طریقے سے چاپلوسی نے جس نے کر لی اس کو جو ہے درجہ دے دیا۔ نبی کے یہاں چاپلوسی نہیں چلتی ہے، نبی جو ہے کسی کی جو ہے طبیعت میں نہیں آتا ہے، نبی تو وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے، وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ تو اس پہ جو ہے وحی کا پیارا بٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسی ڈالی، ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو غصہ آیا، وہ کہتے ہیں سلمان تمہیں دیکھ نہیں رہی ہو، چلو تلوار اٹھا لو۔ جناب سلمان مسکرائے، جناب سلمان مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ابو ذر ابھی تک تم علی کو سمجھے ہی نہیں ہے، ابو ذر تم نے علی کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے، اگر علی تلوار کی ضرورت ہوتی تو کسی کی مجال تھی کہ علی کے گلے میں کوئی رسی ڈال دیتا؟ کسی کی مجال تھی؟ ایک یہودی انسان، ایک یہودی آپ سمجھے مظلوم انسان، طاقتور ہو کر انسان، قوت رکھتا ہوا، سلطنت رکھتا ہوا، حکومت رکھتا ہوا، کسی کو جبرن کلمہ پڑھوا سکتا ہے، مگر مظلومیت میں کلمہ علی نے پڑھوایا ہے۔ ایک یہودی جس وقت مولا کائنات کے گلے میں جو ہے رسی ڈال کے چلے ہیں، ایک یہودی جو ہے وہ فوراً علی کو دیکھا، ارے علی کے گلے میں جب توجہ فرمائیں گے، وہ فرماتے وہ جو ہے اس نے جیسی مولا کائنات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہودی نے، لوگوں نے پوچھا یار تم نے جو ہے رسول کا زمانہ دیکھا ہے، رسول نے تمہیں جو ہے دعوت اسلام دی ہے، تم نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، آج کون سا ایسا کرشمہ ہو گیا، آج کون سا ایسا معجزہ ہو گیا کہ تم جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ یہودی کا جواب سنے خدا کی قسم، اور دیکھیں کہ علی نے کلمہ کس طرح پڑھوایا ہے۔ آج جو غرب اور شرق جو ہے اور آج یورپ جو ہے الزام لگا رہا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، خدا کی قسم تلوار سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ مظلومیت اہل بیت سے اسلام پھیلا، مظلومیت اہل بیت سے جو ہے اسلام پھیلا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھ نہیں رہی ہو اس بہادر کے گلے میں جو ہے رسی ڈال کر لے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس سے میں کلمہ پڑھنے کی کون سی بات ہے، یہ کیا تمہیں جو ہے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ ہے جو کسی جنگ میں بغیر فتح کے واپس نہیں آیا، اگر یہ اسلام حق نہ ہوتا اور علی کو اسلام بچانا نہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی، علی کے گلے میں پھندا ڈال دیتا۔ مجھے آج معلوم ہو گیا علی اتنا مظلوم ہے، دین کو بچانے کے لیے اپنا گلا پیش کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی کی مجال نہیں
رہی تھی کہ علی کے جو ہے رسی کا پھندا ڈال دے. مرحبا انتر جیسے سورما جو ہے علی کے سامنے نہ ٹک سکے. کون ٹکتا؟ لہذا مولا کائنات نے مظلومیت سے تو یہ آیت تطہیر جناب فاطمہ کی عصمت جناب، اسی لیے معصومہ. بس دو چار باتیں کیونکہ مجھے جناب فاطمہ کی ہے اب ضرور تھوڑا سا پڑھنا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو پیغام ہے. کیونکہ میں جو ہوں اصل میں فضائل کے درمیان میں تھوڑا سا، کیونکہ یہ جو مجلس ہماری ہے نا، خدا کی قسم جیسا ممبر اور جیسا اسٹیج ہمیں ملا ہے دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. اور دیکھیں مجلس میں آنے کے بعد آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے 2 نعرے لگا دیے، 2 آنسو بہا لیے. صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اپنے کو ہم سیرت اہل بیت سے منسلک کریں. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آج جو ہے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں لکھتا ہوں مثال کے طور پر میرا نام شباب حیدر ہے کہ شباب حیدر مولائی، ہمارے شمشی بھائی کی شمشی مولائی، فلاں مولائی، فلاں مولائی، آغا حسن مولائی، قبلہ صاحب مولائی. یہ جو مولائی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ میرے کردار میں جھول ہے. ورنہ خدا کی قسم کبھی بھی میسم نے، عمار نے، ابو ذر نے، سلمان نے کہیں نہیں لکھا کہ میں مولائی، مگر جیسے ہی گلیوں سے گزرتے تھے سمجھ لیتے تھے یہ مولائی آ رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا آ رہا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا آ رہا ہے. کیونکہ ان کی سیرت ہی ایسی تھی، ان کا کردار ہی ایسا تھا، ان کی عادت ہی ایسی تھی. لہذا انسان کا بہرحال کیا ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اب جناب فاطمہ کی شادی کا وقت آیا. جب شادی کا وقت آیا تو لوگوں کے جو ہے وہ آنے لگے رشتے. جب رشتے آنے لگے تو رسول اسلام کہتے ہیں یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں. پروردگار یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو 2 ولایتیں ہیں. کسی کے پاس ایک باپ کے پاس ایک ولایت ہوتی ہے، آپ کے پاس تو 2 ولایتیں ہیں. ایک ولایت تو ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، دوسری ولایت ہے رسول ہونے کی حیثیت سے. چونکہ رسول اور امام ہر اس انسان کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو. جس کا کوئی ولی نہ ہو رسول اور امام اس کا ولی ہے. تو آپ باپ بھی ہیں تو بھی ولایت کا حق رکھتے ہیں، رسول ہیں تو بھی ولایت کا حق رکھتے ہیں، آپ جو ہے مرسل ہیں تو بھی ولایت کا حق رکھتے ہیں. تو آپ کے پاس تو بہت سی ولایتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا میرا کام ہے، معصوم بنانا میرا کام نہیں ہے. لہذا جس نے معصوم بنایا ہے وہی تو بھیجے گا. اب مولا کائنات آیا، اس کے بعد جو ہے مولا کائنات سے جو ہے مولا رسول اسلام نے فرمایا کہ آپ کا جو ہے ہم ان سے جناب فاطمہ کریں گے، آپ کا سنا ہوا ہے. لہذا اس کے بعد مولا کائنات سے فرماتا ہے یا علی یہ بتاؤ مال دنیا میں سے تمہارے پاس ہے کیا؟ مال دنیا میں سے تمہارے پاس ہے کیا؟ کس سے فرمایا؟ علی سے. اچھا مشکل یہ ہے کہ رسول اسلام علی کی تربیت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو پہچانتے ہیں کہ کیا مال ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ہماری دنیا میں سے کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، صرف یہ امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے شادی کو. اب بہت سے کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھی تو ہمیں تو نہیں معلوم ہے. جہیز اور رشتہ اور ازدواج جو ہے اور نبی نے جو نمونے کی شادی کی ہے وہ فاطمہ ہی کی ہے، ورنہ اور کا بھی مہر پتہ لگتا. تو لہٰذا مولا کائنات نے جو ہے فرمایا وہ آپ سنتے جاتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا گھوڑا ہے، زیرہ ہے، اور مثلا میرے پاس جو ہے تلوار ہے. مولانا رسول اسلام نے فرمایا کہ تلوار کی ضرورت ہے، گھوڑے کی ضرورت ہے، لہٰذا زیرہ کو فروخت کر دو. رسول اسلام نے جیسے کہا آپ نے جو ہے تلوار کو فروخت کر دیا، اور لانے کے بعد میں وہ حق مہر اس وقت جو بھی بنا وہاں لا کے دے دیا. یعنی آپ یہ سوچئے علی کے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ 3: تلوار، گھوڑا اور زیرہ. تو مال دنیا میں سے یہ تو رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ علی نے اپنی زندگی کا 1/3 حصہ دے دیا. زندگی کا 1/3 حصہ مہر میں دے دیا جو ان کے پاس اس وقت تھا.
اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو رسول اسلام اس کا مطالبہ کرتے یا نہ کرتے؟ توجہ فرمائیں، اس کا مطالبہ کرتے؟ اگر کوئی باغ ہوتا، کوئی مطلب بلڈنگ ہوتی، یا مثلا خود آپ یہ مان کے چلیں علی کے پاس 2 گھوڑے ہوتے تو کہتے ایک گھوڑا بیچ دے، ایک کی ضرورت ہے. مگر جو چیز زیادہ تھی اور جو چیز جو ہے سمجھ لیتے کہ علی کو ضرورت تھی، اس کو جو ہے دے دیا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اس وقت علی نے کتنا دیا ہیں؟ اچھا یہ مہر دیا کب؟ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے؟ ہمارے یہاں کب دیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں جب دیا جاتا ہے، سنیں میں کیسے دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے جب مثلا میں یہ اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ میرے جوان سمجھیں. میرے آج جو ہماری بہنیں جو ہیں پریشان ہیں، جس کے 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں، بیچارہ غریب حال ہے، وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ پریشانی لڑکے کو ہونی تھی، لڑکی والے کو نہیں. لڑکی والے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، لڑکے کو پریشانی ہونی چاہیے تھی. چونکہ علی سے رسول نے مہر لے کر جہیز خریدا، دعوت ولیمہ کا انتظام کیا. تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا جب شادی کا مطالبہ کرتا، بیٹے پہلے اتنا پیسہ جمع کر لو جس سے جو ہے مہر دے سکو، اس کے بعد جو ہے تمہیں جو ہے کیا نام ہے شادی کی سوچنا ہے نہیں. مگر آج الٹا ہو رہا ہے، نکھٹو بیٹا جو کچھ نہیں کرتا، دماغ سے بھی تھوڑا سا کمزور، مگر باپ کو امید ہے کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی. کیونکہ بیچارے پریشان ہیں لڑکی والے، سوچ رہے ہیں اپنے گھر سے نکال دو کسی طرح، اپنے گھر سے یعنی رخصت کر دو، کچھ بھی ہو جائے. ماں جا کے پریشان رہے، ساس مارے، سسر مارے، سب مارے، لیکن اسے اپنے گھر سے نکال دو. نہ کفو دیکھ رہے. رسول نے کیا فرمایا جناب فاطمہ کے لیے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر خاتم سے پہلے جناب عیسیٰ تک کوئی جناب فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. کفو کے معنی کیا ہیں؟ کفو کے معنی ہے برابری. کفو کے معنی ہے برابری، ہم پلہ. جیسا کردار علی کا ویسا کردار فاطمہ کا، جیسی سیرت رسول علی کی ویسی سیرت فاطمہ کی، جیسا زاہد علی ایسی زاہدہ فاطمہ، جیسا عالم علی ایسی عالمہ فاطمہ. اگر فاطمہ کے فضائل کو سمجھنا ہے تو علی کے فضائل کو دیکھتے چلے جاؤ، علی فاطمہ کے فضائل سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. ہمسر برابر، ہمسر یعنی دونوں تو ہے مساوی، دونوں جو ہے ایک ہم پلہ ہے نہیں. یہ ہے جناب کفو کا مطلب. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی جو ہے مثلا ایم اے پاس، لڑکا جو ہے بیچارہ اسکول ہی نہیں گیا، کہا کوئی بات نہیں ارے چلے گیا. خدا کے قسم ظلم ہے، ظلم ہے. ہم نے بیٹی کو پڑھایا ہے، ہم اس کو امانت سمجھیں، ہم بیٹوں کو پڑھائیں، ایجوکیشن دلائیں. آج دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو خدا کی قسم مال آگے نہیں بڑھاتا ہے، یہ دولتیں آگے نہیں بڑھاتی ہیں، یہ ثروتیں آگے نہیں بڑھاتی ہیں. نہ جانے آپ کے سامنے کتنے ثروت مند جو ہے کنگال ہو گئے ہوں گے، نہ جانے کتنے جو ہیں روسا جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہوں گے، نہ جانے کتنے زمیندار جو ہے ختم ہو گئے ہوں گے، نہ جانے کتنے مالدار جو ہے تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے. آج جو ہے بیچارے فقیری کی زندگی گزارے ہوں گے. مگر خدا کی قسم عالم کل بھی عالم تھا، ڈاکٹر کل بھی ڈاکٹر تھا، انجینئر کل بھی انجینئر تھا. وہ نہ اس کا علم کل چھینا تھا، نہ غربت میں چھینتا ہے، نہ مالداری میں چھینتا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے، اگر قوم کو آگے لے جانا ہے، اگر بچوں کو آگے بڑھانا ہے، اگر بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو خدا کی قسم سب سے پہلے ایجوکیشن کا اگر کسی مذہب نے اعلان کیا ہے تو وہ مذہب اہل بیت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جہاں پر لوگ عورتوں کو جو ہے عبادت خانوں میں جانا منع کیا جاتا تھا، جہاں پر جو ہے عورتوں کو ظلم کیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو ستایا جاتا تھا، جہاں عورتوں پر جو ہے زیادتی کی جاتی تھی، جہاں عورتوں کو جو ہے ایک فالتو چیز سمجھا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو جو ہے ایک بیکار چیز سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں جہاں عورتوں کو علم نہیں دیا جاتا تھا، جاہل رکھا جاتا تھا، بلکہ فقر و مباحث کیا جاتا تھا، اس زمانے میں رسول اسلام نے حدیث فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. مسلمان مرد پہ بھی علم کا حاصل کرنا واجب ہے، مسلمان عورت پہ بھی. مسلمان مرد پہ بھی، مسلمان عورت پہ بھی. کیونکہ اگر ماں جاہل رہ گئی
اگر ماں جاہل رہ گئی تو نسلیں جاہل رہ جائیں گی. اگر نسلوں کو کامیاب کرنا ہے، باپ کے پاس بچوں کو پڑھانے کا وقت نہیں ہوتا ہے. باپ کمائے گا، ماں پڑھائے گی، ماں ہی علم دے سکتی ہے. اگر ماں جاہل آ گئی تو نسلیں جاہل چلی جائیں گی. لہذا حسن دیکھ کے بیوی نہ لائیے، مال دیکھ کے بیوی نہ لائیے، جمال دیکھ کے بیوی نہ لائیے، شہرت دیکھ کے، ماڈرن دیکھ کے بیوی نہ لائیے، غرب کی طرح جو ہے حسن دیکھ کے نہ لائیے. یہ دیکھ کے لائیے یہ سیرت اہل بیت پر چلتی ہے اور پڑھی لکھی ہے. اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، اگر معاشرے کو بچانا ہے، اگر جوانی کو بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے، خدا کی قسم آج ایران کا ڈنکا ایسے نہیں بجتا. کبھی آپ سوچ رہے ہوں ایران کو جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی لطف و کرم ہے امریکہ کا یا اس کا یا اس کا. انہوں نے ہر میدان میں انہیں موت دی ہے. علم کے میدان میں موت دی ہے. وہ چیز بعد میں بناتے ہیں، وہ پہلے بنا لیتے ہیں. علم بولتا ہے، اگر علم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے گھبراتا بھی نہیں ہے. ہمیشہ جہالت گھبراتی ہے، علم سر سر کے بولتا ہے. خوف زدہ جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. علی نے خلافت جو چھوڑی، لوگوں نے کہا عجیب بات ہے علی نے خلافت چھوڑ دی. میرے ذہن میں بات آ گئی تو کہتا چلوں. علی نے جب خلافت چھوڑی اور یہ خلافت سے علیحدہ ہو گئے، دوسروں نے خلافت لے لی. کہا یا علی یہ کیا، آپ نے خلافت چھوڑ دی؟ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ڈر کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ جب مشکل میں پڑیں گے جائیں گے کہاں؟ ارے جب مشکل میں پڑیں گے، آپ نے قصہ سنا ہوگا کیا، دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہوا، ایک کیا لڑکی ایک کیا لڑکا. لڑکی والی کہہ رہی میرا، لڑکے والا کہہ رہا ہے، لڑکی والی کہہ رہی میرا، لڑکے والا کہہ رہا ہے. دونوں میں آپس میں مولا کائنات کی قضیہ پہنچا. مولا کائنات ایک مرتبہ تلوار نکالنے کے بعد کمبر سے کہا کمبر ایسا کرو، جب دونوں ہی نہیں مانتے آدھا آدھا کرو اور دے دو، آدھا آدھا کرو اور دے دو. جیسے یہ کہا ماں نے کہا مولا میں معاف کرتی ہوں، اسی کو یہ بچہ دے دیجیے. یہ واقعہ نہیں ہے، یہ علی کی جو ہے ایک فضیلت کو بیان کرتا ہے. مولا کائنات نے خلافت ایسی نہیں دی، کہا خلافت انہیں دے دو، جب بھی دودھ کی ضرورت پڑے گی، جب بھی مشکلوں میں گھریں گے، بچہ ماں کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے بچے کو لے لے گی مگر دوسری ماں کا بچہ نہ، دوسری ماں کا دودھ نہیں پیے گا، ماں کو یاد ضرور کرے گا. مولا کائنات نے کہا خلافت انہیں دے دو، جب مشکلیں پڑے گی مجھے ہی گھر سے بلا کے لانا پڑے گا. صلوات پڑھے لہذا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ مولا کائنات نے جو ہے وہ کیا ہوا، میں رضا کر دیا، جہیز بھی لے لیا، ولیمے کا انتظام بھی کر دیا. ہمارے کیا ہوتا ہے، کاغذ صاحب کے بیٹے کیونکہ ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ قریبی ہے اور جو ہے میں انہیں کو جانتا ہوں، میں انہیں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ ان کے یہاں مطلب ایسا ہے، مثال جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ایک سمجھانے کے لیے. ان کے بیٹے کی بارات آئی، بارات جانی تھی دہلی میں، جبکہ بالکل سمپل 5 آدمی گئے تھے. مجھے معلوم ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، 5 آدمی، لوگ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے اس وقت، لوگ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے. بہرحال یہ ہوا کہ وہ کہا حضور کیا، کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم 500 آدمی لے کے آئیں گے، ان کا ذرا بہترین سے انتظام کر دیجیے گا. لڑکی والے سے پہلے طے ہوتا ہے نا، کیا طے ہوتا ہے، طے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، کیا کس طریقے سے بارات لے کے آئیں گے. بس آخری بات ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ اس لیے اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے، میرے جوان اس بات کو ضرور سمجھیں گے. جہاں فضائل بڑے اس سے سنتے ہیں تو ان باتوں کو اپنے مطلب دماغ میں بٹھائیں. ایک مرتبہ کہا جب ہم 500 آدمی 400 آدمی لے کے آئیں گے، بس آپ ہمیں دینا کچھ نہیں، مگر ہمارے براتیوں کی ذرا اچھی طریقے سے کولڈ ڈرنک بھی ہو، چائے بھی ہو، لسی بھی ہو، اور یہ بھی ہو اور فلاں بھی ہو. 50 آئٹم گنا دیے. اچھا بارات پہنچ گئی، جو چیز رسول نے پہلے کی تھی اس کا ذکر نہیں آیا ابھی. مطلب جو رسول نے پہلے چیز بیان کی تھی، جو رسول نے پہلے کہا تھا یا علی مال دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کو، ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. بارات پہنچ گئی. اب جب بارات وہاں پہنچی تو مولانا صاحب آئے. اچھا ان کے تو ذہن میں بھی نہیں آتی ہے بات نا، لڑکے والوں کے ذہن میں نہیں آتی مہر کی بات، بالکل برا نہ مت مانیے گا. اب مولانا کہتے ہیں آپ مہر طے ہوا. اب لڑکی والا جو ہے مطلب ہمارے سامنے بہت اکثر مرتبہ ہوا
تو لڑکے والے نے کہا جی ہاں بالکل بالکل 5. ابھی وہ بیچارہ زبان سے نکالنے والا تھا کہ لڑکے والا نہیں دیکھو ہمارا پہلے ہی طے ہو گیا تھا. اور اب تو عجیب طریقے کے مہر رکھے جاتے ہیں. ابھی ایک مہر رکھا گیا. میں نے کہا بھائی کیا مہر ہے؟ تو لڑکی والے نے بولا کہ جی وہ شرح رکھ دیجیے مثلا شریفات میں. لڑکے والا نا ہم نے پہلے جو ہے طے کیا تھا بھائی. طے کیا تھا؟ طے کیا تھا 5,555 روپے. 5,555. میں نے کہا یار یہ عجیب مہر ہے یار, پہلی مرتبہ سننے. یہ کون سا تم اللہ مہر لے کے آئے ہو؟ یہ تو بھائی کہا مولانا ہمیں پنجتن سے بڑی محبت ہے. ہمیں پنجتن, یہ کہا ہمیں پنجتن سے بڑی محبت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر عدد پنجتن کا رہے, ہر عدد میں 5, ہر عدد جو ہے 5 کا رہے. میں نے کہا اچھا جب جیب پہ اثر پڑ رہا ہے تو پنجتن یاد آئے ہیں, جب ان سے حال بک کرائے تو پنجتن یاد نہیں آئے, جب ان سے کھانے کی ڈیمانڈ کی تو پنجتن یاد نہیں آئے, جب ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کی تو جب پنجتن یاد نہیں آئے, جب لڑکی کو ستایا تو پنجتن یاد نہیں آئے, جب بیوی کے حسن و جمال کی نمائش کی تو جب پنجتن یاد نہیں آئے, جب تم نے مہندی جا کے لڑکے سے لگوائی. آج تو دلہن کی جب سجواتے ہیں تو مہندی جا لڑکے لگا رہے ہیں آج کل, دیکھا ہوگا آپ نے. جب آپ نے وہاں دیکھا تو جناب فاطمہ یاد نہیں آئی. اگر یاد آئی تو پھر مہر میں یاد آئی. تو جیسا کرو گے ویسی نسلیں آئیں گی. اگر سیرت فاطمہ پر شادی ہوگی تو فاطمہ کی چاہنے والی آئے گی. اگر سیرت فاطمہ سے ہٹ کر ہوگی تو غیر شادیوں میں ایسی اولاد پیدا ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا یہ سوچ سمجھ کے کرنا. بہرحال سب سے پہلی کربلا جو ہے وہ جناب فاطمہ کو. اگر دروازہ نہ چلایا ہوتا, اگر پہلو کو شکستہ نہ کیا ہوتا, اگر محسن کو شہید نہ کیا ہوتا تو کربلا واقع نہ ہوتی. یہ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا یوں تو مقتل میں میری لاش پڑی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا. حسین کی شہادت سقیفہ میں. ہاں عزادارو یہ ایام ازاں ہیں, یہ جناب فاطمہ کی مظلوم کے دن ہیں, یہ جناب فاطمہ کی بے کسی کے دن ہیں. کیسی مظلومی ہیں, چاہنے والے سے تو یہ منظر دیکھا بھی نہیں جاتا تھا. جو شہزادی کے چاہنے والے تھے, جو شہزادی کے ماننے والے تھے, اس منظر کو برداشت نہ کر سکے اور بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک دن رسول اسلام کو خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ بلال سے آگے رسول فرماتے ہیں بلال سب نے میری فاطمہ کو چھوڑ دیا, تم نے بھی چھوڑ دیا. بلال تم نے بھی میری فاطمہ کو چھوڑ دیا, میری لاڈلی کو چھوڑ دیا. بلال جاؤ, میرے بچے حسن حسین یاد کر رہے ہیں, میری بیٹی تمہیں یاد کر رہی ہے. بلال کہتے ہیں جیسے میں نے خواب دیکھا, صبح کو رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف چلا. ایک مرتبہ جیسی مدینے میں یہ آواز پہنچی جناب فاطمہ کے کانوں میں, ارے بابا کا صحابی بلال آیا ہے. فضا نے کہا فضا, ارے بلال سے کہلا دو آج گلگستہ اذان پر اذان کھڑے. ارے میں نے ابھی تک اپنے بابا کے زمانے کی اذان نہیں سنی. جیسے بلال کے پاس یہ پیغام پہنچا جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو ہم تو آج سن کے رو رہے ہیں, بلال تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. شہزادی سے جا کر سلام کے بعد کہو, شہزادی سے کہو شہزادی میں نے تو قسم کھائی ہے آپ کے بابا کے بعد کسی کے لیے اذان نہ پڑھوں گا, اذان نہ دوں گا. ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی نے یہ سنا, سننے کے بعد کہا فضا ارے بلال سے کہہ دو تجھے زہرا کے حق کا واسطہ, زہرا کے حق کا واسطہ بلال ایک مرتبہ اذان کہہ دو. بلال مجبور ہو گئے, گلدستے اذان پڑھ گئے. اذان میں جانے کے بعد میں اللہ اکبر شہزادی نے بھی کہا. ایک مرتبہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. شہزادی نے بھی دعایا, بابا کا زمانہ یاد آیا. اے بابا, ارے جب آپ نے آزان سنتے تھے گھر سے نکلتے تھے, آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے. بلال آزان دے رہا. ایک مرتبہ
نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. ارے شہزادی سے برداشت نہ ہوا, غش کھا گئی. ارے آنے والا ہے بلال, آواز روک دو شہزادی. ارے غش میں ہے, میں کہوں گا شہزاد بابا کا نام سنا, غش آ گیا کربلا میں آج. اے شہزادی, ارے کربلا میں آ جائیے, آپ کے بابا کا نام آیا, برداشت نہ ہوا, حسین کا گلا, شبر کا خنجر, زینب سامنے. اے بی بی, آپ کربلا میں آ جائیے, آپ یہاں پر روتی ہیں, کوئی تماچے تو نہیں لگاتا, ارے بابا کے رونے پہ کوئی اذیت تو نہیں دیتا, مگر بی بی کربلا میں آئیے, سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی تو شبر ملون آگے بڑھا, ارے کوڑے مارتا ہوا